امی مجھے عذاب لگتا ہے یہ ڈھیروں ڈھیر ساگ اور پالک کٹنگ کرنا اور پیاری ماں کا پیارا سا مسکراتا ہوا چہرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤس وائف ڈیلی ولاگ میں خوش آمدید۔ ایک بہت ہی پیاری صبح، ایک بہت ہی پیارے دن اور اپنے رب العالمین کی بہت بڑی رحمت کے طلبگار امیدوار بنتے ہوئے ہم اپنے آج کے اس ڈیلی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ آج گھر پہ بنے گا پالک گوشت، اور پالک گوشت کا بنانے سے پہلے مزے کی ہنڈیاں کھانے سے پہلے بہت ساری محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم کٹنگ کریں گے پالک۔ اور آج جب میں یہ پالک کٹنگ کر رہی تھی نا، دیکھنے میں یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس کو کٹنگ کرتے ہیں تو یہ آدھی ہو جاتی ہے۔ جب ہم دھو کے اس کو بوائل کرتے ہیں تو یہ اس سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ تو جب میں یہ سب کچھ کٹنگ کری تھی تو مجھے بچپن کی ایک بڑی ہی پیاری بات یاد آ گئی کہ جیسے ہی گھر میں ساگ یا پالک آتا تھا نا، تو پورے گھر میں ہر طرف بس ساگ اور پالک ساگ کا جو ہے نا وہ بکھیرا زیادہ ہوتا تھا، پالک کا کم ہوتا تھا۔ تو ہر طرف بس یہ گرین ہریالی سی پھیل جاتی تھی۔ پیاری امی جان ایک چادر بچھا لیتی تھی اور اس کے اوپر رکھ کے اور کٹنگ کیا کرتی تھی، اور کہتی تھی ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بہن بھائی تھے، فیملی تھی، تو امی کہتی تھی آؤ میرے ساتھ کٹنگ کرواؤ۔ تو اس عمر میں بڑی ہی بیزاری ہوتی تھی ان چھوٹے چھوٹے سے کاموں کو، کہ پتا اٹھائیں، اس کو اکٹھا کریں، پھر اکٹھا کر کے امی کو دیں۔ حالانکہ کٹنگ امی خود کر رہی ہوتی تھی، ہمیں صرف اکٹھے کرنا ہی عذاب لگتا تھا اس وقت، کہ کیا یہ کہ پتا اٹھانا ہے، دھیان سے اٹھانا ہے، کوئی کڑوا پتا نہ چلا جائے، کوئی جڑی بوٹیاں وغیرہ گھاس پھوس جو اندر ہے وہ نہ چلی جائیں۔ اور امی سکھاتی تھی کہ پتے کو پتے سے ملاؤ اور ایسے اپنی مٹھی میں اکٹھی کرتے رہو۔ تو بہت مشکل لگتا تھا، بہت عذاب لگتا تھا، اور کہتے تھے امی یہ پالک آپ پکاتی کیوں ہیں، نہ پکایا کریں نا۔ اس وقت سمجھ نہیں تھی، عقل نہیں تھی، عمر کم تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سیکھ لیتی ہے ایک بیٹی۔ اللہ عز و جل نے لڑکیوں کو، بیٹیوں کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہیں، جو بڑی ہی لاڈلی ہوتی ہیں، بڑی ہی پیاری ہوتی ہیں، بڑے ہی غصے والی ہوتی ہیں، لیکن صرف اور صرف اپنی ماں باپ کے گھر تک۔ جیسے ہی سسرال جاتے ہیں تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں جی، سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں، ساری پالک خود کٹنگ کرنی پڑتی ہے اور خود دھونی بھی پڑتی ہے۔ جب مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے گھر نہ ہینڈ پمپ یعنی کہ نلکا تھا، ڈھیر سارا ساگ ہوا کرتا تھا یا پالک ہوتی تھی، ماشاءاللہ فیملی بھی تھی نا، اور اس وقت میں تو جب بھی ہنڈیاں بنتی تھی نا، اندر ہمسایوں کے گھر بھی ضرور سالن جایا کرتا تھا۔ کبھی آج کل کا دور ہے کہ ایک دوسرے سے چیز نہیں لیتے، لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، برا محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو اگر چیز نہیں پسند آئی تو فوراً ہی ہمسایوں سے سالن بدلا لیا جاتا تھا، اپنا سالن دے کے دوسرا کبھی نہ دیے بغیر بھی کہتے تھے سالن چاہیے ہمیں دیں، اور ہمسائے بھی کبھی ناگواری کا احساس نہیں دلاتے تھے، فوراً ہی خوشی بھر کے پیالی سالن کی ہاتھ میں تھما دیا کرتے تھے۔ بہت پیارا وقت تھا جی۔ بات ہو رہی تھی پالک کو دھونے کی، تو امی جو ہے نا وہ ہینڈ پمپ پہ پالک دھویا کرتی تھی نا، تو بہت سارا ساگ یا پالک ہوتا تھا، تو عذاب لگتا تھا چلانا، کہ اب نلکا چلائیں گے، پھر ٹب میں پانی بھرا جائے گا، پھر ایک ایک پتے کو جو ساگ کی کٹی ہوئی جو جتنا بھی ساگ یا پالک ہے اس کو دھوئیں گے اور دھو کے نچوڑنے کے لیے رکھیں گے، تو بہت غصہ آتا تھا۔ لیکن اب وہ سارا سنہری، وہ سارا گولڈن، وہ پیارا وقت گزر چکا ہے۔ آج ہمارا اپنا گھر ہے، ہمارے اپنے بچے ہیں، تو بہت یاد آتی ہیں بچپن کی ڈھیر ساری یادیں، وہ ماں کو دکھائے ہوئے نخرے، وہ کیے ہوئے غصے کہ آپ اسے پکانا ہی چھوڑ دیں، اس کے اندر اتنی محنت ہے تو آپ پکاتی کیوں ہیں۔ اب پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ماں باپ اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں، سبزیاں کھانا، بنانا، اور یہ سب پروسیس اب بالکل بھی مشکل نہیں لگتا۔ جب ہم صبح سے شام اور شام سے رات تک کام میں لگے رہتے ہیں، دل میں ایک بار ضرور خیال آتا ہے کہ کہاں ہے وہ شہزادی ماں، آئے اور آ کے دیکھے اپنی لاڈلی بیٹی کو کہ کس طرح صبح سے، اس وقت تو امی ساتھ لگتی تھی، سب بہن بھائی ہوتے تھے، اب اکیلے ہی سب کچھ کرنا ہے۔ تو ضرور یاد آتی ہیں وہ پیاری امی جان، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کو جنت میں گھر دے اور اعلیٰ مقام دے، جنہوں نے اتنی اچھی تربیت کی اور ہر ایک زندگی کا سبق ہمیں سکھایا ہے۔ ایک دن نہ کہیں پہ ایک پوئم ٹائپ، ماں کی شان میں نظم ٹائپ آپ اس کو بول سکتے ہیں، لکھا ہوا تھا کہ بالکل ان پڑھ اور بھولی سی ہے میری ماں، پنجابی کی تھی لیکن اس نے مجھے زندگی کا ایک ایک سبق سکھا دیا۔ وہ بالکل سچ تھی، میں وہ جیسے جیسے سنتی جا رہی تھی نا
کہ میری ان پڑھ اور بھولی سی ماں نے مجھے زندگی کا ہر گر سکھایا ہے، تو مجھے اپنے آپ آنسو نکل رہے تھے کہ ایک وقت ہوتا ہے، بچپن ہوتا ہے، انجانا پن ہوتا ہے، لاؤبالی پن ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ماں کیوں کہہ رہی ہے، لیکن جب ہم زندگی میں آگے جاتے ہیں تو ماں کی ایک ایک بات ہمیں انمول موتی لگ رہی ہوتی ہے۔ یہی تھا میرا آج کا ولاگ۔ اچھی سی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، اگر چینل پر نئے ہیں سبسکرائب بھی ضرور کریں۔